أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ چند آیات میں مسلمانوں کو باہم اتفاق و اتحاد کی، آپس میں شیر و شکر رہنے کی تلقین فرمائی گئی اور اس کے حصول کا رستہ بھی بتایا گیا. آج جو آیت شریفہ تلاوت ہوئی، اس میں مزید تلقین کی جا رہی ہے کہ تم نے متحد رہنا ہے. اتحاد بھی اسی صورت میں ہے اور نجات بھی اسی صورت میں ہے. گویا اتحاد و نجات دونوں کا رستہ یہ ہے کہ تم نے یہود و نصارہ کی طرح تفرقے کے اندر نہیں پڑنا. حق تمہیں پہنچ چکا، ہدایات تمہیں پہنچ چکی، قرآنی آیات بینات تمہیں پہنچ چکی، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب تمہارے سامنے ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے. اور لا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے فرقے بنائے، واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات، اور آپس میں روشن آیات، دلائل، معجزات دیکھنے کے بعد، پہنچنے کے بعد آپس میں مختلف ہو گئے، جھگڑنے لگے. تم نے ایسے نہیں ہونا، تم نے ایسے نہیں ہونا، بلکہ باہم متحد رہنا ہے. پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے جو احکامات بھی تم تک پہنچے ہیں، ان پر پوری طرح عمل پیرا ہونا ہے. اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. آسان لفظوں میں کہیں تو تم نے اپنی مرضیاں نہیں چلانی. یہود و نصارہ نے اپنی مرضیاں چلائیں، تفرقہ کے اندر پڑ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، اختلافات کا شکار ہوئے، ایسے تقسیم ہوئے کہ اپنا وجود ہی کھو بیٹھے. بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی حالت بھی پتلی ہے. چاہے گھر کی صورتحال ہو، لڑائی جھگڑے دیکھ لیں، بھائی کا ہاتھ بھائی کے گریبان میں ہے. دنیا کے حساب سے دیکھ لیں یا دین کے حساب سے، امت چھوٹی بڑی سطح پر الجھی ہوئی، انتشار افتراق کا شکار. یہ افتراق و انتشار کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے سب کو اپنی مرضیاں چھوڑنی پڑیں گی، سب کو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آنا ہوگا. حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. قالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ما انا علیہ واصحابی. حضور نے فرمان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون لوگ ہوں گے؟ فرما وہ لوگ جو میرے رستے پر ہوں گے، میری سنت پر ہوں گے، میری تعلیمات پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. سنت اور جماعت پر، سنت اور جماعت پر متفق ہوں گے تو آپس میں متفق رہیں گے، سنت و جماعت سے کٹیں گے تو آپس میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. اپنی مرضیاں چھوڑیں، ما انا علیہ و اصحابی، حضور کی سنت اور جماعت کے طریقے پر آئیں. یہ اتفاق اور اتحاد اور نجات سبھی کا رستہ ہے، سبھی کا رستہ ہے، اتحاد کا بھی اور نجات کا بھی. معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں،
اس لیے بار بار تلقین کی جا رہی ہے، مختلف پیرائے سے، مختلف تعبیروں سے سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی یہ چاہت پوری ہوگی جب اللہ کے حکموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریق پر امت اکٹھی ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا جو اللہ کے حکموں پر کاربند ہے، سنت رسول پر کاربند ہے، جماعت صحابہ کے رستے پر ہے، وہ حق پر ہے، سیدھے رستے پر ہے۔ اختلاف، انتشار، فرقہ بندی کا ذمہ دار وہ ہے جو اللہ کے حکموں سے ہٹ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دے، صحابہ کا رستہ جسے نصیب نہ ہو، یہ لوگ ہوں گے فرقہ بندی کے ذمہ دار۔ سنت و جماعت والے متحد ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، انہی کے ذریعے انہی دو اصولوں پر اتحاد ہوگا۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔